کینڈیڈیٹ نے جس پارٹی میں شامل ہوا ہو جتنی جنرل سیٹس ہوں گی اس تناسب سے دیا جائے گا۔ تو اس کو کیسے آئین کو تبدیل کر کے انہوں نے فیصلہ دے دیا، کمال کی بات ہے۔ اور یہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری عزت کرو، اور ان کی زیر سرپرستی جن ریٹرننگ آفیسرز نے اور ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ناجائز ایم این ایز پیدا کیے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا ناجائز بچے پیدا کرنا، اب وہ ناجائز بچے تبدیل ہو کے ناجائز ایم این اے بن گئے ہیں، اور اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو پالنے والے کون ہیں؟ ریٹرننگ افسر اور ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وہ ناجائز بچے یا ناجائز ایم این ایز وہ اپنے آپ کو ناجائز مانتے ہوئے بھی اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے۔ چند اشعار میں پڑھنا چاہوں گا، ان ناجائز اولاد، ان ناجائز ایم این ایز کے لیے جن کی خالق اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے کہ آپ تو اپنے جائز بچوں کو پڑھانے تو دور کی بات ہے، آپ نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، اب آپ نے ناجائز ایم این اے پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ کہاں سے ملک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ میں چند اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، بے ضمیروں کو خبر کیا ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، انتہا اور بتا ظلم کی کیا ہوتی ہے۔ پوچھ قیدی سے کہ رہتا ہے وہ اڈیالہ میں، تجھ کو بتلائے گا کیا چیز وفا ہوتی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک ارشاد بھٹی نے اچھا ایک شعر پڑھا تھا ہمارے دوست جرنلسٹ نے، میں وہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ۔ میں اب آپ سے اس سوال کے بعد کہ کیا وہ جو معیشت کے بارے میں کٹ پتلی اور ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف جو اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتا تھا تقریر کے درمیان میں، ایکچولی سچ کبھی نکل ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معیشت بہت خراب ہے، ہم نے اس کو بڑا سنبھالنا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس کے ساتھ جو منہ بسور کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ دیکھا ہے کہ وہ جب طوطا اڑا رہے تھے، نہیں وہ کبوتر اڑا رہے تھے، لیکن جب یہاں بیٹھے ہیں تو طوطے کیسے اڑے ہوئے تھے، ان کی شکلوں کا فرق آپ صرف دیکھ لینا، آپ پہلے والی شکل اور دوسرے والی شکل آپ کو سچ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں، یہ ناجائز ہیں یا جائز ہیں، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، دو خاندان جس میں نواز شریف کا خاندان انکلوڈنگ اسحاق ڈار، وہ بھی رشتہ دار ہیں، ان کے سمدھی ہیں، وہ اپنے دبئی کے اور ایبن فیلڈ اپارٹمنٹ کے اور ساری پراپرٹی اور انویسٹمنٹ، اور زرداری صاحب اپنی ساری پراپرٹی، انویسٹمنٹ، سوئٹزرلینڈ، سرے مال سب کچھ پاکستان میں لے آئیں، سب کچھ یہ خانہ کعبے میں اٹھا کے قسم اٹھائیں تب بھی اعتبار کرنا تو ان پہ مشکل ہے، کیونکہ مریم نواز جو ڈاکو رانی کہتی تھی پاکستان کیا، پاکستان کے باہر کیا، پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، مگر پھر ایسی جائیدادیں نکلیں کہ حسین نواز آ کر کہنے پہ مجبور ہوا کہ جناب یہ تو الحمدللہ ہماری جائیدادیں ہیں، اور وہ الحمدللہ پڑھ کے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آج وہ اپنا سارا سرمایہ پاکستان کو نہ دیں، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے لے کر گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا ہم یہ احتساب مکمل کریں گے، اس وقت جس وقت باجوہ اس وقت شاید ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کا اپنا ایک نظام انصاف ہے کہ وہ شخص عمران خان جس کو یہ مائنس کرنے پہ لگے ہوئے تھے یا ان کے کراس لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کے اوپر کراس لگا دیا۔ آج سارے مل کے وہ گندا نظام ان سے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور وہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے ان کو ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ سچے انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو آج میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنا سارا سرمایہ
یہ منی لانڈرنگ اور چوری کے ذریعے جو آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں، آپ صرف پاکستان میں لے آئیں، آپ اپنے اکاؤنٹس میں ہی رکھیں، اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کا یہ جو ڈالر کا ریٹ 280 یا 285 پہ چلا گیا ہے، یہ 50 روپے پہ آ جائے گا۔ اس کو آپ سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ رکھیں، جو پارلیمنٹیرین جس کا 1 روپے کی انویسٹمنٹ اگر ملک سے باہر ہو، اس کو یہاں پاکستان میں حق حکمرانی نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، جو پاکستان میں حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ اس کی پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اگر اس کی پاکستان سے باہر جائیداد نکلے تو یہ پبلک قوم اس کو ریجیکٹ کر دے۔ لہٰذا آج سے یہ ایک ٹرینڈ بناؤ میرے دوستو، ہاں وہ ڈیجیٹل میڈیا والے، میرے آپ سے زیادہ توقعات ہیں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو جو پابندیاں ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ یہ ایک ٹرینڈ بناؤ، جس شخص کا اس ملک سے باہر پیسہ ہے اس کو حق حکمرانی نہیں دینا چاہیے، اس کو عوام کا حق کے نمائندگی ملنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آپ مطالبہ رکھیں، جن جن کا ہے پوری دنیا میں، اپنے اوورسیز کو بھی کہیں کہ وہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ہمارے نمائندے بننے کا حق رکھتے ہیں یا وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ٹریس کریں اور یہاں وہ لائیں، اور یہ مطالبہ کریں اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے نمائندوں سے کہ جناب آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ کی کوئی باہر نہ جائیداد ہے نہ پیسہ ہے۔ اب آگے میں آتا ہوں کہ جناب آج پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے ایک نعرے کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ۔ اس ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے، قانون کا نظام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو وہ جو حق ہے ان کا، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ ان کو واپس ملنا چاہیے۔ یہ قوم کا، عوام کا ایک مطالبہ ہے۔ مگر اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے جو لوگ ہیں، جس میں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سر فہرست ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ادھر ہم نے اچکزائی کو کینڈیڈیٹ بنایا، میں ادھر کوئٹہ میں ہی تھا کہ جناب پتہ چلا کہ اس کے گھر پہ چھاپے پڑ گئے، وہ قبضہ گروپ بن گیا۔ بھائی قبضہ گروپ وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا، 5 سال پہلے نہیں تھا، 5 دن پہلے نہیں تھا۔ جس وقت اس نے تقریر کی اس وقت وہ قبضہ گروپ بن گیا، اس کے گروپ پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ پھر ہمارے ایک بچے کو بہاول رحیم یار خان میں ایک بچے کو شہید کر دیا گیا، پولیس نے اریسٹ کیا اور اتنا تشدد کیا کہ وہ جو سیٹرڈے والے دن ہمارا احتجاج تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور دوسرا ہمارا بھائی ساتھی ورکر احمد شاہ، اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ وہ انکانشس ہو گیا۔ صرف وہ بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس کا پرچہ الٹا ہمارے لوگوں کے خلاف کر دیا گیا۔ جس طرح ضلع شاہ پہ انہوں نے لاہور میں تشدد کیا اور اوپر 2 پرچے عمران خان پہ کر دیے، ایک 302 کا، ایک ایکسیڈنٹ کا۔ یہ وہ نظام انصاف ہے جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر عثمان، وہ جو آئی جی ہے، وہ بنا ہوا ہے مریم نواز کا ایک نوکر، ان کا ایک ملازم، اور یہ آج نہیں، یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ظلم اور بربریت اور تشدد کر رہا ہے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، اور وہ وقت قریب ہوگا انشاءاللہ کہ اس کا احتساب ہوگا۔ میں پورے پنجاب کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس تمام تر بدترین ماحول اور حالات میں ہمارا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا اور ان پکے کے ڈاکوں کو مسترد کر دیا۔ مگر راستے کی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ، راستے کی رکاوٹ ہماری کرپٹ بیوروکریسی، راستے کی رکاوٹ ہماری یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے راستے میں عوام کے فیصلوں کو ریجیکٹ کرنے میں اور عوام کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرانے میں یہ راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ جب آپ پرامن عوامی انقلاب کا راستہ روکیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ پھر خونی انقلاب کی طرف جائیں گے، اور جب خونی انقلاب کی طرف جائیں گے تو جو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو ہٹایا جاتا ہے۔
اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری وہ کرپٹ سول بیوروکریسی جنہوں نے پیسہ لے کے یہ جو ظلم ڈھایا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج صرف میں نہیں، آپ کے جو غیرت مند مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ خود بول پڑے ہیں، آج وہ ایم کیو ایم والے لوگ خود بول پڑے ہیں، آج پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ بول پڑے ہیں، آج جماعت اسلامی بول پڑی ہے، آج ٹی ایل پی بول پڑی ہے۔ یہ سارے لوگ گواہ ہیں آپ کے سامنے اور پورا میڈیا گواہ ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سمیع اللہ چودھری صاحب 3 دن تک جیتے ہوئے تھے، پورے میڈیا نے 100% رزلٹ دکھایا ہمارے پاس ہے، ویب سائٹ جو ان کی ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے اوپر جیتے ہوئے ہیں۔ 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو پورا کمپلیٹ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن 10 کی شام کو کسی کی خواہش پہ جناب رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے، اور یہاں ہم آ کے بیٹھے ہیں، اتنے دنوں سے ہم ادھر رل رہے ہیں، لیکن اس اپنی ویب سائٹ کے اپنے ریکارڈ کو الیکشن کمیشن ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب دوسری پارٹی کے اعتراض پہ اب تاریخ 12 تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں انصاف ملے، لیکن توقع ایکسپیکٹیشن ہمیں بہت کم ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آج کا جو میرا ایک میسج ہے کہ ایک ٹرینڈ چلائیں کہ یہ جو کٹ پتلی اور ناجائز بچے انہوں نے پیدا کیے ہیں اور ناجائز ایم این ایز بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، ایم پی ایز بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے ایک مطالبہ کریں کہ کم سے کم پہلا مطالبہ زرداری اور شریف اگر یہ لائل ہیں تو سب سے پہلے اپنا ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، سارا مال و متاع یہاں لے آئیں۔ اور آخر میں وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے جمہوری کہتے ہوئے۔ بھائی وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ کٹ پتلی اور ناجائز وزیر اعلیٰ جس کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پٹھو اور مہرا ہے اور وہ ان کا کٹ پتلی ہے، اس کو تم پہلے تو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل بنا کے یہاں انٹیریئر منسٹر بنایا، انٹیریئر منسٹر 5 مہینے انٹیریئر منسٹر عیاشی کرتا رہا، اور کاغذ جمع کرانے سے 2 دن پہلے ریزائن کرایا، اور وہاں جاتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے۔ اس کٹ پتلی کو اٹھا کر کے آپ لبادہ اڑ رہے ہو پیپلز پارٹی کا، اس کو آپ جمہوری تماشا لگا رہے ہو۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اتنا گر گئے ہو کسی کے قدموں میں کہ آپ کو اپنی شرم و حیا ختم ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا وہ کس کا نمائندہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کل وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا تھا، کل وہ کسی کا نمائندہ اور کا تھا، اور آج آپ کا نمائندے کے طور پر آ چکا ہے۔ تو اس طرح کی بارگیننگ، اس طرح کی بندر بانٹ سے نہ ملک ترقی کرتے ہیں، نہ قوم کبھی ترقی کرے گی۔ اس طرح کے لوگوں کو عوام نے صحیح معنوں میں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے دیکھیے گا، پنجاب کی عوام تو پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے پی ایم ایل این کو، اور سندھ کی عوام بھی ریجیکٹ کر چکی ہے، لیکن آگے پیپلز پارٹی سندھ میں بھی جانے کے قابل نہیں ہوگی۔ انصاف اور قانون کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو کل فیصلہ آیا ہے وہ اتنا غیر آئینی ہے، مجھے بتائیں ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو چلے کویسچن آف فیکٹ اینڈ کویسچن آف لا ہے، وہ ہمارا حق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ عدالتوں سے ملے گا، ہم آج ہی چیلنج کریں گے اس فیصلے کو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل سیٹیں جو آرٹیکل 51 صرف ان خواتین اور منارٹیز کو دی جا سکتی ہیں جو وہ تناسب جس پولیٹیکل پارٹی نے اور جس انڈیپینڈنٹ نے جس پارٹی میں شامل ہوا ہو، جتنی جنرل سیٹس ہوں گی اس تناسب سے دیا جائے گا۔ تو اس کو کیسے آئین کو تبدیل کر کے انہوں نے فیصلہ دے دیا، کمال کی بات ہے۔ اور یہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری عزت کرو، اور ان کی زیر سرپرستی جن ریٹرننگ آفیسرز نے اور ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ناجائز ایم این ایز پیدا کیے ہیں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا ناجائز بچے پیدا کرنا، اب وہ ناجائز بچے تبدیل ہو کے ناجائز ایم این اے بن گئے ہیں، اور اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو پالنے والے کون ہیں؟ ریٹرننگ افسر اور ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وہ ناجائز بچے یا ناجائز ایم این ایز وہ اپنے آپ کو ناجائز مانتے ہوئے بھی اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے
چند اشعار میں پڑھنا چاہوں گا ان ناجائز اولاد، ان ناجائز ایم این ایز کے لیے جن کی خالق اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے کہ آپ تو اپنے جائز بچوں کو پڑھانے تو دور کی بات ہے، آپ نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، اب آپ نے ناجائز ایم این اے پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ کہاں سے ملک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ میں چند اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، بے ضمیروں کو خبر کیا ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، انتہا اور بتا ظلم کی کیا ہوتی ہے۔ پوچھ قیدی سے کہ رہتا ہے وہ اڈیالہ میں، تجھ کو بتلائے گا کیا چیز وفا ہوتی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک ارشاد بھٹی نے اچھا ایک شعر پڑھا تھا ہمارے دوست جرنلسٹ نے، میں وہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ۔ میں اب آپ سے اس سوال کے بعد کہ کیا وہ جو معیشت کے بارے میں کٹ پتلی اور ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف جو اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتا تھا تقریر کے درمیان میں، ایکچولی سچ کبھی نکل ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معیشت بہت خراب ہے، ہم نے اس کو بڑا سنبھالنا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس کے ساتھ جو منہ بسور کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ دیکھا ہے کہ وہ جب طوطا اڑا رہے تھے، نہیں وہ کبوتر اڑا رہے تھے، لیکن جب یہاں بیٹھے ہیں تو طوطے کیسے اڑے ہوئے تھے، ان کی شکلوں کا فرق آپ صرف دیکھ لینا، آپ پہلے والی شکل اور دوسرے والی شکل آپ کو سچ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں، یہ ناجائز ہیں یا جائز ہیں، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، دو خاندان جس میں نواز شریف کا خاندان انکلوڈنگ اسحاق ڈار، وہ بھی رشتہ دار ہیں، ان کے سمدھی ہیں، وہ اپنے دبئی کے اور ایبن فیلڈ اپارٹمنٹ کے اور ساری پراپرٹی اور انویسٹمنٹ، اور زرداری صاحب اپنی ساری پراپرٹی انویسٹمنٹ سوئٹزرلینڈ سرے مال سب کچھ پاکستان میں لے آئیں، سب کچھ یہ خانہ کعبے میں اٹھا کے قسم اٹھائیں تب بھی اعتبار کرنا تو ان پہ مشکل ہے، کیونکہ مریم نواز جو ڈاکو رانی کہتی تھی پاکستان کیا، پاکستان کے باہر کیا، پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، مگر پھر ایسی جائیدادیں نکلیں کہ حسین نواز آ کر کہنے پہ مجبور ہوا کہ جناب یہ تو الحمدللہ ہماری جائیدادیں ہیں، اور وہ الحمدللہ پڑھ کے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آج وہ اپنا سارا سرمایہ پاکستان کو نہ دیں، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے لے کر گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا ہم یہ احتساب مکمل کریں گے، اس وقت جس وقت باجوہ اس وقت شاید ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کا اپنا ایک نظام انصاف ہے کہ وہ شخص عمران خان جس کو یہ مائنس کرنے پہ لگے ہوئے تھے یا ان کے کراس لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کے اوپر کراس لگا دیا، آج سارے مل کے وہ گندا نظام ان سے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور وہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے ان کو ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ سچے انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو آج میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنا سارا سرمایہ یہ منی لانڈرنگ اور چوری کے ذریعے جو آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں، آپ صرف پاکستان میں لے آئیں، آپ اپنے اکاؤنٹس میں ہی رکھیں، اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا یہ جو ڈالر کا ریٹ 280 یا 285 پہ چلا گیا ہے، یہ 50 روپے پہ آ جائے گا۔ یہ ایک اس کو آپ سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ رکھیں، جو پارلیمنٹیرین جس کا 1 روپے کی انویسٹمنٹ اگر ملک سے باہر ہو، اس کو یہاں پاکستان میں حق حکمرانی نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، جو پاکستان میں حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ اس کی پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اگر اس کی پاکستان سے باہر جائیداد نکلے تو یہ پبلک قوم اس کو ریجیکٹ کر دے۔ لہٰذا آج سے یہ ایک ٹرینڈ بناؤ میرے دوستو، خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا والے، میری آپ سے زیادہ توقعات ہیں
کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو جو پابندیاں ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ یہ ایک ٹرینڈ بناؤ، جس شخص کا اس ملک سے باہر پیسہ ہے اس کو حق کے حکمرانی نہیں دینا چاہیے، اس کو عوام کا حق کے نمائندگی ملنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آپ مطالبہ رکھیں، جن جن کا ہے پوری دنیا میں اپنے اوورسیز کو بھی کہیں کہ وہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ہمارے نمائندے بننے کا حق رکھتے ہیں یا وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ٹریس کریں اور یہاں وہ لائیں، اور یہ مطالبہ کریں اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے نمائندوں سے کہ جناب آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ کی کوئی باہر نہ جائیداد ہے نہ پیسہ ہے۔ اب آگے میں آتا ہوں کہ جناب آج پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے ایک نعرے کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ، اس ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے، قانون کا نظام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو وہ جو حق ہے ان کا، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ ان کو واپس ملنا چاہیے۔ یہ قوم کا، عوام کا ایک مطالبہ ہے۔ مگر اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے جو لوگ ہیں، جس میں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سر فہرست ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ادھر ہم نے اچکزائی کو کینڈیڈیٹ بنایا، میں ادھر کوئٹہ میں ہی تھا کہ جناب پتہ چلا کہ اس کے گھر پہ چھاپے پڑ گئے، وہ قبضہ گروپ بن گیا۔ بھائی قبضہ گروپ وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا، 5 سال پہلے نہیں تھا، 5 دن پہلے نہیں تھا، جس وقت اس نے تقریر کی اس وقت وہ قبضہ گروپ بن گیا، اس کے گروپ پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ پھر ہمارے ایک بچے کو بہاول رحیم یار خان میں ایک بچے کو شہید کر دیا گیا، پولیس نے اریسٹ کیا اور اتنا تشدد کیا کہ وہ جو سیٹرڈے والے دن ہمارا احتجاج تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور دوسرا ہمارا بھائی ساتھی ورکر احمد شاہ، اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ وہ انکانشس ہو گیا۔ صرف وہ بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس کا پرچہ الٹا ہمارے لوگوں کے خلاف کر دیا گیا۔ جس طرح ضلع شاہ پہ انہوں نے لاہور میں تشدد کیا اور اوپر 2 پرچے عمران خان پہ کر دیے، ایک 302 کا، ایک ایکسیڈنٹ کا۔ یہ وہ نظام انصاف ہے جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر عثمان، وہ جو آئی جی ہے، وہ بنا ہوا ہے مریم نواز کا ایک نوکر، ان کا ایک ملازم، اور یہ آج نہیں، یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ظلم اور بربریت اور تشدد کر رہا ہے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، اور وہ وقت قریب ہوگا انشاءاللہ کہ اس کا احتساب ہوگا۔ میں پورے پنجاب کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس تمام تر بدترین ماحول اور حالات میں ہمارا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا اور ان پکے کے ڈاکوں کو مسترد کر دیا۔ مگر راستے کی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ، راستے کی رکاوٹ ہماری کرپٹ بیوروکریسی، راستے کی رکاوٹ ہماری یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے راستے میں عوام کے فیصلوں کو ریجیکٹ کرنے میں اور عوام کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرانے میں یہ راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ جب آپ پرامن عوامی انقلاب کا راستہ روکیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ پھر خونی انقلاب کی طرف جائیں گے، اور جب خونی انقلاب کی طرف جائیں گے تو جو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری وہ کرپٹ سول بیوروکریسی جنہوں نے پیسہ لے کے یہ جو ظلم ڈھایا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج صرف میں نہیں، آپ کے جو غیرت مند مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ خود بول پڑے ہیں، آج وہ ایم کیو ایم والے لوگ خود بول پڑے ہیں، آج پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ بول پڑے ہیں، آج جماعت اسلامی بول پڑی ہے، آج ٹی ایل پی بول پڑی ہے۔ یہ سارے لوگ گواہ ہیں آپ کے سامنے اور پورا میڈیا گواہ ہے۔ اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سمیع اللہ چودھری صاحب 3 دن تک جیتے ہوئے تھے، پورے میڈیا نے 100% رزلٹ دکھایا ہمارے پاس ہے، ویب سائٹ جو ان کی ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے اوپر جیتے ہوئے ہیں۔ 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو پورا کمپلیٹ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن 10 کی شام کو کسی کی خواہش پہ جناب رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے، اور یہاں ہم آ کے بیٹھے ہیں، اتنے دنوں سے ہم ادھر رل رہے ہیں،
लेकिन उस अपनी वेबसाइट के अपने रिकॉर्ड को इलेक्शन कमीशन अभी तक मानने को तैयार नहीं है। अब दूसरी पार्टी के एतराज़ पे अब तारीख 12 तारीख रख दी गई है। अल्लाह करे हमें इंसाफ मिले, लेकिन तवक्को एक्सपेक्टेशन हमें बहुत कम है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आज का जो मेरा एक मैसेज है कि एक ट्रेंड चलाएं कि ये जो कठपुतली और नाजायज़ बच्चे इन्होंने पैदा किए हैं और नाजायज़ MNAs बना के बिठाए हुए हैं, MPs बना के बिठाए हुए हैं, इनसे एक मुतालबा करें कि कम से कम पहला मुतालबा जरदारी और शरीफ अगर ये लॉयल हैं तो सबसे पहले अपना सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारा मालो मता यहाँ ले आएँ। और आखिर में वो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरी कहती है उसको शर्म आनी चाहिए जमहूरी कहते हुए। भाई वो वज़ीर आला बलूचिस्तान का वो कठपुतली और नाजायज़ वज़ीर आला जिसको इस्टेब्लिशमेंट का एक पिट्ठू और मोहरा है और वो उनका कठपुतली है, उसको तुम पहले तो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बना के यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर 5 महीने इंटीरियर मिनिस्टर अयाशी करता रहा और कागज़ जमा कराने से 2 दिन पहले रिज़ाइन कराया और वहाँ जाता है वो इलेक्शन लड़ता है। उस कठपुतली को उठा करके आप लिबादा उड़ रहे हो पीपल्स पार्टी का, उसको आप जमहूरी तमाशा लगा रहे हो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप इतना गिर गए हो किसी के कदमों में कि आपको अपनी शर्म व हया ख़त्म हो गई। आपको नहीं पता वो किसका नुमाइंदा है, आपको नहीं पता कि कल वो अपने आप को न्यूट्रल कहता था, कल वो किसी का नुमाइंदा और का था और आज आपका नुमाइंदे के तौर पर आ चुका है। तो इस तरह की बारगेनिंग, इस तरह की बंदर बांट से ना मुल्क तरक्की करते हैं ना कौम कभी तरक्की करेगी। इस तरह के लोगों को अवाम ने सही मानों में रिजेक्ट कर दिया है। अब इंशाअल्लाह आगे देखिएगा, पंजाब की आवाम तो पहले रिजेक्ट कर चुकी है PMLN को और सिंध की आवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन आगे पीपल्स पार्टी सिंध में भी जाने के काबिल नहीं होगी। इंसाफ और क़ानून का तमाशा देखने के लिए आते हैं। जो कल फैसला आया है वो इतना गैर आइनी है, मुझे बताएं हमें मिल सकता है या नहीं। ये तो चले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो हमारा हक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये इंशाल्लाह अदालतों से मिलेगा, हम आज ही चैलेंज करेंगे उस फैसले को। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो स्पेशल सीटें जो आर्टिकल 51 सिर्फ उन ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ को दी जा सकती हैं जो वो तनासब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने और जिस इंडिपेंडेंट ने जिस पार्टी में शामिल हुआ हो, जितनी जनरल सीट्स होंगी उस तनासब से दिया जाएगा। तो उसको कैसे आइन को तब्दील करके इन्होंने फ़ैसला दे दिया, कमाल की बात है। और ये फिर भी ये कहते हैं कि जनाब हमारी इज़्ज़त करो। और इनकी ज़ेर सरपरस्ती जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने जो नाजायज़ MNAs पैदा किए हैं, पुराने ज़माने में होता था नाजायज़ बच्चे पैदा करना, अब वो नाजायज़ बच्चे तब्दील होके नाजायज़ MNA बन गए हैं। और उसको पैदा करने वाले कौन है? हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट। और उसको पालने वाले कौन है? रिटर्निंग अफसर और हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो नाजायज़ बच्चे या नाजायज़ MNAs वो अपने आप को नाजायज़ मानते हुए भी इस ढिठाई के साथ, इस बेशर्मी के साथ नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए नज़र आते हैं कि जिनके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है। चंद अशार मैं पढ़ना चाहूँगा। उन नाजायज़ औलाद, उन नाजायज़ MNAs के लिए जिनकी खालिक इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, और उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अफसोस का मकाम है कि आप तो अपने जायज़ बच्चों को पढ़ाने तो दूर की बात है, आपने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था। अब आपने नाजायज़ MNA पैदा करने शुरू कर दिए। आप कहाँ से मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं? मैं चंद अशार पढ़ना चाहूँगा। शर्म होती है कोई चीज़, हया होती है। शर्म होती है कोई चीज़, हया होती है। बेज़मीरों को ख़बर क्या है कि क्या होती है। हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है। पूछ कैदी से कि रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा क्या चीज़ वफ़ा होती है। बल्कि पिछले दिनों
ایک ارشاد بھٹی نے اچھا ایک شعر پڑھا تھا ہمارے دوست جرنلسٹ نے، میں وہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ۔